نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی منی وانا من۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا۔ ان دونوں حدیث کی بنیاد پر بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد اپنا جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا تھا، لہذا وہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ کیوں ارشاد فرمایا تھا، اس کا پس منظر کیا تھا۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا الی خالد لیقبض الخمس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تاکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو خمس ہے وہ وصول کر لیں۔ آگے یہاں پر تو نہیں ہے، لیکن ترمذی شریف کی روایت کے اندر ہے کہ استعمل علیہم علی ابن ابی طالب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت روانہ کی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، اس کے بڑے اور سربراہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، لہذا فمضى فی السریہ، لہذا وہ اس جماعت میں گئے۔ فاصاب جاریۃ، اب وہاں پہنچے جب خمس انہوں نے قبضے میں کیا، اس میں ایک باندی بھی تھی، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی سے صحبت فرمائی۔ فانکروا علیہ، تو لوگوں کو یہ بات بہت عجیب لگی، ایک نئی بات لگی۔ اس میں پھر کیا ہوا، وتعاقد اربعۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 اصحاب رسول نے آپس میں یہ معاہدہ کیا اور کہنے لگے اذا لقینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرناہ بما صنع علی، کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کے جو مال تھے اس میں جو باندی تھی ان سے صحبت کی۔ اور لوگوں کی عادت تھی کہ جب بھی مسلمان لوٹتے تھے سفر سے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، پھر اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے، لہذا وہ لوگ بھی آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، تو ان 4 میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ الم تری الی علی ابن ابی طالب صنع کذا و کذا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَعْرَضَ عَنْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے اعراض کیا۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی یہی بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعراض کیا۔ تیسرے صحابی پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی بات کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا۔ پھر چوتھے آدمی نے بھی یہی کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے، والغضب یعرف فی وجہہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت برہم تھے، فرمایا ما تريدون من علی ما تريدون من علی ما تريدون من علی، تم علی سے کیا چاہتے ہو، تمہیں کیا تکلیف ہے۔ لہذا آگے فرمایا ان علی منی وانا من، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ یہ اس لیے فرمایا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام کیا ہے، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی کچھ کرتے ہیں وہ میرے طرز پر کرتے ہیں، میرے طریقے پر کرتے ہیں، میری چاہت اور میری طبیعت کے مطابق کرتے ہیں، لہذا تمہیں اس پر یہ شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اسی واقعے کو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نقل کیا ہے، بخاری شریف کی جو روایت میں بتا رہا تھا، تو اس میں ہے کہ خمس کی وصولی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، تو کہتے ہیں وَكُنْتُ أُبْغِضُ عَلِيًّا، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو برا سمجھنے لگا، کیونکہ انہوں نے خمس کے مال سے باندھی لی اور اس سے صحبت کی۔ وَقَدْ اغْتَسَلَ،
تو جب انہوں نے غسل کیا صبح کے وقت تو کہتے ہیں میں نے کہا فقلت لخالد الا تری الی ھذا، کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا؟ تو آگے فرماتے ہیں فلما قدمنا علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکرت ذلک لہ، جب ہم مدینہ پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بات عرض کی، تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمایا کہ یا بریدہ اتبغض علیا، کہ اے بریدہ کیا تم علی کو برا سمجھتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ فقلت نعم، میں نے کہا کہ ہاں میں اس بات کو برا سمجھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبغضہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا مت سمجھو، فإن له فی الخمس اکثر من ذلک، انہوں نے تو ایک ہی باندھی لی ہے، ان کا خمس میں اس سے زیادہ حق بنتا تھا۔ لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، کوئی حرام کام نہیں کیا، کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا، بلکہ جو ان کا حق بنتا تھا اس حق کو انہوں نے استعمال کیا۔ تو یہی وہ حدیث ہے جس کے بارے میں آگے چل کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ لوگوں میں بہت زیادہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں غلط فہمیاں ہو گئی ہیں اور لوگوں میں چیمگوئیاں چل رہی ہیں اور لوگ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مختلف گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر غدیر خم کے موقع پر کی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے بھی مولا ہیں۔ لہذا جو مجھے اچھا سمجھتا ہے، مجھے اپنا سردار آقا سمجھتا ہے، تو وہ اس کو چاہیے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اپنا آقا اور سردار سمجھے، اس لیے کہ وہ میرے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، میرے طرز پر چلنے والے ہیں۔ انہوں نے کوئی کسی کا حق نہیں مارا، بیت المال کا حق نہیں مارا، بلکہ جو قرابت داری کی وجہ سے خمس میں ان کا حصہ بنتا تھا، انہوں نے اس حصے میں سے کچھ حصہ وصول کیا۔ تو لہذا یہ وہ دو حدیثیں ہیں، علی منی وانا من اور من کنت مولاہ فعلی مولا، اور اس کا پس منظر میں نے پورا حدیث کے ذریعے سے رکھ دیا ہے کہ ترمذی اور بخاری کے اندر ہے، اس لیے ان احادیث سے خلافت کو ثابت کرنا، خلیفہ بلا فصل ثابت کرنا، یا اسی طرح اس سے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت دیگر صحابہ کرام خلفائے ثلاثہ سے بڑا مرتبہ دینا، یا اس سے ان کی خلافت کو ثابت کرنا، یہ سب صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔